पाक रूह आपके साथ बात करता है। कुछ चीजें होती हैं ऑब्जर्वेशंस, हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम लोगों की हिस्ट्री से वाकिफ होते हैं, तो हम उनके बारे में कोई बात कर देते हैं, जी ऐसा होने वाला है या आप ऐसा करेंगे। मैं आपको बताता हूं, वर्ड ऑफ नॉलेज इज नॉट लाइक दिस। वर्ड ऑफ नॉलेज जो है, जो इल्मियत का कलाम है, वो ऐसा नहीं है। इल्म का कलाम जो है, जो खुदा आपको देता है, वो टोटली खुदा की तरफ से होता है और आप उस शख्स से बिल्कुल वाकिफ नहीं होते। खुदा की मर्जी जो है वो आप पर ज़ाहिर होती है और वो बहाल करती है। सो इल्मियत का कलाम जो है वो धोखे को ज़ाहिर कर देता है। हम देखते हैं एक कहानी को अमाल की किताब में, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 11 आयत में हमें दो लोगों की कहानी मिलती है। एक का नाम है हनन्याह और दूसरा का नाम सफीरा। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अपनी जायदाद को बेचकर हम कलीसिया को दे देंगे, हम पतरस के आगे रखेंगे, रसूलों के पांव में रख देंगे। और हनन्याह और सफीरा ने वो जगह सेल कर दी, और जब सेल कर दी तो उनके दिल में अबलीस समा गया। उनके दिल के अंदर ये आया कि हम इतने पैसे कलीसिया को दे देंगे, चर्च को दे देंगे, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़े से चर्च को दे देते हैं और कुछ अपने लिए रख लेते हैं। चर्च भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश रहेंगे। अब देखें, जो खुदा के हुजूर प्रॉमिस किया था वो ये था कि जब हम ये सेल करेंगे तो सारी जितना भी होगा वो हम रसूलों के कदमों में लाकर रख देंगे, कलीसिया को दे देंगे, चर्च को दे देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहां उनके दिल में अबलीस समा जाता है। शैतान ने उनके दिल को जो है वो डामाडोल कर दिया और उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है उस जमीन के रख लिए। और कलाम कहता है कि जब पतरस को इस बात का पता चला और खुदा के पाक रूह ने पतरस के ऊपर ये खोल दिया बात। वहां लिखा है, मगर पतरस ने कहा, आए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। हम रूह कुदस से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप हमेशा याद रखें, जब आप खुदा के हुजूर कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई वादा कर देते हैं, आपको वो वादा पूरा करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो वादा पूरा करना चाहिए और रूह कुदस से आपको झूठ नहीं बोलना है। और कलाम कहता है, क्यों तूने ऐसा किया है? क्या जब वो तेरे पास जगह थी, क्या वो तेरी नहीं थी? और जब बेची गई वो तेरे इख्तियार में नहीं रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर गया और उसी दम उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और अभी उसको वो दफना कर आए थे, तकरीबन 3 घंटे के बाद उसकी बीवी आई। ये खबर सुनकर पतरस ने कहा, तूने क्यों ऐसा किया और तूने क्यों इस कीमत पर जमीन को बेचा और तुमने दोनों ने एका किया है? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं, तुझे भी बाहर ले जाएंगे। उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवान अंदर आकर उसको दफन करने के लिए ले गए। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इल्मियत के कलाम के वसीले से खुदा के खादमों पर जाहिर कर देता है। और इल्मियत का कलाम ही हमें यहां नजर आता है। पतरस को कैसे पता चल गया कि कितने की सेल हुई है? खुदा के पाक रूह ने उसको बता दिया था। पाक रूह ने बता दिया और जो ही पाक रूह ने उस पर यह जाहिर किया। हम हमेशा याद रखें, हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब खुदा के साथ आप डील कर रहे हैं, खुदा से बरकतों की तवक्को रखते हैं, खुदा से आप प्रॉमिस करते हैं, खुदावन हम ये करेंगे, आपको वो करना है। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत देना चाहता है, खुदावन आपको बढ़ाना भी चाहता है।
سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی کلیسیا کو پاک رکھنا چاہتا ہے. خدا اس لیے ان چیزوں میں سے ان لوگوں کو نکال دیتا ہے، گناہ کو نکالتا ہے، ریاکاری کو نکالتا ہے، اور خدا ظاہر کر دیتا ہے چیزوں کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پترس نہ تو اس نے تحقیق کی ہے، نہ کوئی وہاں پہ گواہ تھا، لیکن روح القدس نے اس پر سچائی ظاہر کر دی. ہاللیلویا. اور پترس نے کہا تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے. تب کلیسیا پر خوف چھا گیا ہے. تو خدا جو ہے وہ پاکیزگی چاہتا ہے. خدا سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. علمیت کا کلام ریاکاروں کو ظاہر کر دیتا ہے. اگر آپ یہ نعمت چاہتے ہیں تو آپ غالب آ سکتے ہیں. ہاللیلویا. کئی دفعہ ہم اس نعمت کا استعمال کرتے ہیں. خدا کے لوگ اس نعمت سے غافل نہیں رہ سکتے. خدا آپ کو یہ نعمت دینا چاہتا ہے. آپ دیکھیں مقدس یوسف کے پاس یہ نعمت تھی، وہ خوابوں کے ذریعے سے وہ بتا دیتا تھا کیا ہونے والا ہے. دانیل کے پاس یہ نعمت تھی. نبیوں کے پاس یہ نعمت آپریٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. علمیت کا کلام شفا کو لے کر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے واقعے کے اندر مرکز کی انجیل دوسرا باب آپ دیکھیں، اس کی 8ویں سے 12ویں آیت تک کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں. وہاں لکھا ہے وہ فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. ہاللیلویا. سو خدا یسوع مسیح علمیت کے کلام سے بھرے ہوئے تھے. وہ پہلے سے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک لیتے تھے کہ یہ اب کیا کہنے لگے ہیں، یہ کیا کہنے والا ہے، یہ کیا کرنے والا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں گناہ معاف کرنا یہ ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف عجیب بات ہی نہیں تھی، یہ ایک بلیسفیمی بھی تھا. ان کے نزدیک توہین کی بات تھی کہ گناہ صرف اور صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے، یہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے ان کی روح کے اندر سے معلوم کر کے یہ جان لیا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں. سو میرے عزیزو، علمیت کا کلام جب ہمارے اندر آتا ہے تو ہم لوگوں کی اصل مسائل کو جان لیتے ہیں. ہم لوگوں کے اصل مسائل کو جان لیتے ہیں. اکثر اوقات جب میں جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ دعا کریں اس کام کے لیے، تو روح القدس فوراً سے میرے اوپر ٹھہرتا ہے اور میں کہتا ہوں بہن جی آپ کا یہ پرابلم ہے، آپ اس پرابلم کو حل کریں. وہ پرابلم جو ہے وہ ان کے کھانے پینے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ پرابلم ان کے گھر کے اندر کسی شخص کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے. جس پرابلم کے ساتھ وہ شخص یا وہ بہن نبرداز میں ہے، مشکل میں ہے، وہ اصل میں پاک روح آپ کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. یہ ہے علمیت کا کلام، اور بیمار اچھے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح بیمار کو اچھا کرنے کے لیے بیماری کو بھی ڈانٹ سکتے تھے، لیکن وہ گناہ کو حکم دے رہے ہیں گناہ اس سے نکل جائے. گناہ معاف کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. اور کئی بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. ہاللیلویا. سو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ خدا صرف علامات نہیں بلکہ وہ جڑ کو دیکھتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں خدا کا پاک روح ہمیں جڑ کی طرف ہمیں جو ہے توجہ دلاتا ہے، نہ کہ سطحی چیزوں کے اوپر. پاک روح آپ کو جڑ کی طرف دکھاتا ہے کہ جڑ کے اندر کیا مسئلہ ہے، ہماری جڑیں کہاں پہ ہیں. روح القدس دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے. خدا مکمل بحالی کر دینا چاہتا ہے، اور علمیت کا کلام ہمیں آزاد کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، یہ آزادی کا کلام ہے، یہ آزاد کرنے کے لیے ہے. سو علمیت کا کلام خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ ورڈ آف نالج کا یوز کرتے ہیں،
آپ مافوقل فطرت کام کرتے ہیں، آپ سپر نیچرل بات کر دیتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں نبوت کر دیتے ہیں جو اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں اور خدا کی حضوری آپ کے اوپر چھا جاتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب 24 اور 25 آیت پہ لکھا ہے، لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا۔ جب آپ کسی کے دل کے بھید اس کو بتا دیتے ہیں، جب آپ اس کے دل کی باتیں اس کو بتا دیتے ہیں، تب وہ زار و کتار رونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ خدا کی حضوری اس کے اوپر چھا جاتی ہے، خدا کا ابر اس کے اوپر چھا جاتا ہے اور خدا پوشیدہ باتیں ظاہر کر دیتا ہے، خدا حقیقت اس کو بتا دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے نتنیل کے بارے میں کہا، جب وہ چل کے آ رہا تھا، یسوع نے کہا نتنیل کو اپنی طرف دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ اور نتنیل کیا کہتا ہے، تو نے مجھے کہاں دیکھا، تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس سے جواب میں دیا، آئے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے۔